اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی فار گجرانوالہ۔ ناظرین، اس ٹائم ہم موجود ہیں لی پیرس، جو ایک فراڈ کا ایک بہت بڑا نام ہے گجرانوالہ کی ہسٹری میں، جو کہ کیا ہے ماسٹر انڈسٹری، اور ماسٹر انڈسٹری کے مالک شیخ محمود نے۔ آج ہم یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر وہ مظاہرین موجود ہیں، یہاں پر وہ متاثرین موجود ہیں جن کے ساتھ یہ فراڈ کیا گیا، جن کے پیسے ہتھیائے گئے ایک ڈرامیٹیکلی انداز کے اندر۔ لی پیرس ایک ایسی چیز ہے جس کا زمین پر کوئی وجود نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، نہ کوئی خریدی گئی، نہ کسی نے خریدی، نہ کسی نے فروخت کی۔ اس کے باوجود ڈاکومنٹ بیچ دیے گئے، کاغذات کو لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپے میں بیچ دیا گیا، جس کی سب سے بڑی فراڈ کی علامت ماسٹر انڈسٹری ہے۔ ماسٹر انڈسٹری آہستہ آہستہ ایک انڈسٹری کے ساتھ ساتھ ایک فراڈ کا نام بنتا جا رہا ہے۔ جس طرح کہ آپ نے ماسٹر سٹی کو دیکھا، بجلی نہیں، وہاں پر زمین خریدی نہیں گئی۔ ماسٹر سینیٹری کو دیکھا، لوگوں کو پیسے لے کر بھاگ گیا، اور انہوں نے بھی پراپرٹی کے نام کے اوپر شیخو پورہ کے اندر ایک ایسی سوسائٹی مرتب کی بنائی جو کہ آج تک نہ بک سکی، اور اس کے فائلیں خریدنے والے اور اس کی انویسٹر آج تک ان کو بددعائیں دیتے پھر رہے ہیں۔ بلکہ اس کے اور اگلی تیسری بات، ماسٹر ٹائل جس کے آنر شیخ محمود ہیں، جن کے بارے میں 2-3 دن سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پوسٹیں چل رہی ہیں کہ یہ فراڈ کی ایک بہت بڑی علامت نظر آ رہے ہیں۔ گجرانوالہ میں ایک بہت بڑا فراڈ ہوا تھا، وہ اس کو ڈبل چاہ کا فراڈ کہتے ہیں۔ لوگوں نے پیسے جمع کروائے، ڈبل ہونے کے چکر میں لوگ وہاں پر پھنسے، نیب نے کارروائی کی، پولیس نے پکڑا، لیکن آج وہ موصوف اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے فراڈ کیے، آج بھی صرف 6 فٹ کی زمین کے اندر پڑے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو اپنی اولاد کے لیے، اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے اتنے اربوں روپے اکٹھے کرتے ہیں، لیکن سارے کے سارے دنیا پہ رہ جاتے ہیں، قبر میں کوئی بھی ساتھ نہیں لے کے جاتا۔ یہ میرے رائٹ لیفٹ میں اور بیک میں وہ لوگ کھڑے ہیں، وہ متاثرین کھڑے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بھر کی کمائیاں آج اکٹھی کر کے، کسی نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کے لیے رکھی ہوئی رقم ان کے پاس انویسٹ کی، کسی نے اپنی پینشن کی رقم اکٹھی کر کے ان کے پاس جمع کروائی، کسی نے اپنی گریجویٹی کے پیسے جو ملے وہ یہاں پر لی پیرس کے نام پر انویسٹ کیے، جو کہ اس روح زمین پر کہیں نہ ہے، نہ نظر آتی ہے، نہ نظر آنے والی لگتی ہے۔ اس کو کس طرح سے کیسے کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو کبھی کسی نام پہ، کبھی کسی چیز کے اوپر بلا بسلا کر، دلاسے دے کر ٹائم ٹیک کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد فردن لوگوں کو اپنے جھانسے میں لا کر، جو غریب لوگ اپنی کمائی جو ہے وہ اس میں انویسٹ کر چکے ہیں، اس کمائی کو واپس لینے کے چکر میں وہ لوگ اپنا نقصان کر کے بھی ان سے پیسے واپس لینے کے لیے ان کے پاس جا رہے ہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگ وہ جو یہاں پر موجود ہیں، جن کا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس فائلیں وہ اس فارم کی صورت میں موجود ہیں۔ لیکن کیسا خوبصورت بزنس یہ لوگ کر رہے ہیں کہ کرونا میں جب ساری دنیا کو نقصان ہوا تو یہ لوگ فائدے میں تھے، آج جب ڈالر انکریز ہو رہا ہے تو یہ لوگ فائدے میں ہیں، جب پیٹرول بہت انکریز ہو رہا ہے تو یہ لوگ فائدے میں ہیں۔ وہ کس طرح سے ہیں کہ یہ لوگ فراڈ کر لیتے ہیں، ان کا رہن سہن اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ یہ سارا ان کا رہنے کا طریقہ کار ہے، جو کاروبار کا طریقہ کار ہے وہ طریقہ واردات ہے۔ آج ان لوگوں نے جو یہاں پر اکٹھے ہوئے، آج ان کو جب پچھلے پروٹیسٹ میں ہم نے آپ کو بتایا، سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ جب پچھلے پروٹیسٹ میں بارش کے دوران ہماری لائیو جو ہے نا وہ سسٹم بیٹھ گیا، بارش کا پانی زیادہ اکٹھا ہونے کی وجہ سے، تو ہم وہ چیزیں ساری لائیو نہ کر سکے۔ بعد میں ہم ان دوستوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں وہ فوٹیج بھجوائی، اور وہ فوٹیج ہم نے بعد میں چلائی۔ آج ان لوگوں کو اس دن کا ٹائم دیا گیا، 25 تاریخ کا ٹائم دیا گیا کہ جس میں آپ پارشلی 3 گروپ بنا لیں، ہم فردن آپ کو اس میں پیسے آپ کے لوٹا دیں گے۔ لیکن آج جب یہ لوگ یہاں پر پہنچے تو ان کو پھر وہ ایک لالی پاپ دے دیا گیا، ایک جھانسا دے کر آج کے دن تک لایا گیا، اور آج ان کو صریحاً اسٹریٹ فارورڈ انکار کر دیا گیا۔ اور یہاں پر اس پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے، ان کے آگے ایک وال بنانے کے لیے یہ پولیس کو کال کرتے ہیں، پولیس یہاں پہ آ کے ان کو شیلٹر دیتی ہے۔ پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ کیا یہ لا انفورسز کے ادارے کیا اس فراڈ کے اندر اس شخص کو، اس ماسٹر انڈسٹری کے مالک کو نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے یہ فراڈ کیوں کیا ان لوگوں کے ساتھ؟
کوئی ایک نہیں ہے, کوئی دو نہیں ہے, کوئی سینکڑوں نہیں, یہ ہزاروں لوگ ہیں جن کے ساتھ اس ماسٹر انڈسٹری کے آنر شیخ محمود نے ماسٹر انڈسٹری کے نام پر ایک فراڈ کیا ہے. یہاں پر یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, بہت سے لوگ بہت دور دراز علاقوں سے آئے ہیں. ان سے میں بات کروں گا, ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے یہ انویسٹمنٹ کی کس بنا پر کی. میرے ساتھ ابھی موجود ہیں لی پیرس کے نام پر جن لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا, وہ بارش کا پہلا قطرہ کون تھے, کس طرح سے ان لوگوں نے یہاں پر اپنی انویسٹمنٹ کی, اور ابھی جو ان کی لیڈرشپ ہے جو ان لوگوں کو ایک جتھے کی صورت میں ساتھ لے کر چل رہے ہیں, ان کے ساتھ جو پہلی کو 8-10 رکنی لوگوں کے مذاکرات ہو رہے ہیں, ان مذاکرات میں کیا بنا, انہوں نے اب ان کو کیا نیا جھانسا دیا یا ان کو کوئی لال جھنڈی دکھا دی, اس بارے میں بات کروں گا. میرے ساتھ وہ شخص موجود ہیں جو ابھی ماسٹر انڈسٹری لی پیرس کے اس آفس کے اندر سے مذاکرات کرنے کے بعد واپس لوٹے ہیں. میں ان سے پوچھوں گا کہ ان محترمہ نے جنہوں نے آپ سے اس دن ایک وعدہ کیا تھا, آج اس وعدے میں وہ کیا کہیں گے, ان کو کیا کہا انہوں نے. میں ان سے بات کروں گا جو ابھی اندر سے آئے ہیں, ان سے میں پوچھوں گا کہ آج جو انہوں نے جو وعدہ کیا تھا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ڈاکٹر زید محمد سلیم ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کے ساتھ وعدہ ہوا تھا کہ ہم 25 تاریخ کو پارشلی آپ کو پیمنٹ کریں گے, اتنے لوگ یہ 2-3 بیجز بنا لیں. آج کا دن جب آیا تو انہوں نے آپ کو کس طریقے سے کیا ٹریٹ کیا کہ آپ بڑے اندر سے آگ بگولا ہوتے ہوئے باہر آئے, مجھے نظر آئے. آپ تو بڑے ٹھنڈے مزاج کے شخص لگتے ہیں, لیکن آپ کے مزاج میں یہ سختی کسی ایسی چیز کا پیش خیمہ لگتی ہے مجھے. سر 4 دفعہ انہوں نے میٹنگز میں ہمیں پہلے بلا چکے ہیں. انہوں نے بیسیکلی بہت زیادہ سرٹیفکیٹس بیچے ہیں. ہم نے کہا بھائی آپ نے جن بھی بیچے, جن کے پاس صبر استقامت ہے وہ رکھ لیں, ہمیں فارغ کر دیں. انہوں نے کہا ہم مارکیٹ کی ٹریڈ کی طرح کریں گے. میں نے کہا ٹریڈ تو آپ کے 60,000 کا کوئی نہیں لیتا. انہوں نے کہا ہم نے جتنے میں 90,000 میں بیچا ہم 90,000 میں لے لیں گے. ہم نے کہا جب بھی آپ نے 90,000 میں لینا آپ بلا لیں, ہم آ کے دے جائیں گے. اللہ کے اصولاً میں نے 1,05,000 کا ان کے دفتر سے جا کے لیا. میں نے کہا آپ کے دفتر میں بیٹھ کے 1,05,000 کا لیا ہے. کہتا وہ جو ہمارا سیلز مین تھا وہ 2 نمبر تھا. بھائی آپ کا بندہ ہے, اچھا ہے, برا, میرا لین دین نہیں ہے. اندر سے بیچے مہنگے ہیں, خود پیسے لیے ہیں, بعد میں ہمیں 90,000 کے انہوں نے کہہ دیا. میں 90,000 میں کہا جی جو بھی ہے, ہر بندے کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, 90,000 میں دے دیں, بات ختم کر دیتے ہیں. آج انہوں نے کال کی تھی کہ یہ آپ آئیں گے ہم آپ کو دے دیں گے. میں بڑے پولائٹلی مینر سے ہمیں کہا آپ نے مجھے بلایا ہے. انہوں نے پھر کیا کیا جی, ہم سے لسٹیں لی ہیں سب کی کہ جو سرٹیفکیٹس بیچنا چاہتے ہیں. پھر ان کو کال کر کے بلیک میل اس لہجے میں کہوں گا کہ ہر بندہ اپنا مجبور ہے. سر آپ کسی بندے کو رکھتے ہیں تنخواہ پہ, 10,000 اس کی تنخواہ, اس کو فون پر کے کہیں 3,000 لیں گے, 4,000 لیں گے, 5,000 لیں گے. اب انہیں سرٹیفکیٹ ہولڈرز کو فون کرتے ہیں 70,000 لینے ہیں, 80,000 لینے ہیں, 85,000 لینے ہیں. انہوں نے آگے سے غصہ کیا, بھائی تم کون ہوتے ہو, ہم نے تو کمپنی کو دینے ہیں. اب کمپنی ہی اندر سے فون کر کے بیسیکلی بلیک میل کر رہی ہے. میں کہا اگر آپ نے ہمیں بلیک میل ہی کرنا, بھائی میرے بلیک میل ہو گئے, میرے لے لو. آپ لیڈران بن رہے ہیں. بھائی ہم نے کیا لیڈر, ہمارے ان سے کیا لیڈری ہے یہاں پہ, ہمارے ان سے ہمارے پیسے دے دیں, ہماری جان چھوڑ دیں. ہماری کوئی یہاں لیڈری نہیں ہے بھائی, ہمارے پیسے ہیں تو ہم آگے لگے ہوئے. 4-5 دوستوں نے کہا اچھے ہیں ڈاکٹر صاحب آگے لگ جائیں. ہم کوئی لیڈر نہیں ہے کسی کے, اپنے حق کے لیے آگے تھوڑے سے آگے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ابھی میرے ساتھ موجود ہیں راؤ صاحب, میں ان سے بات کروں گا. بہت سے لوگ ان کے ساتھ انٹر کنیکٹ ہیں اور ان کے پاس انفارمیشن بھی ہے. جس طرح ماسٹر انڈسٹری نے وقتاً فوقتاً ان کو جھانسا دیا, ان کو ایک لالی پاپ دیا کہ آپ فلان ڈیٹ کو آ جائیں. حالانکہ پچھلی جو پروٹیسٹ تھا بارش تھی اور اس کے باوجود یہ لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے تھے. ان لوگوں نے نیکسٹ ان کا بی پلان کیا ہے اس کے بارے میں بھی میں ڈسکس کروں گا, بات کروں گا راؤ صاحب سے کہ آپ اگلا اب کیا لائے عمل اختیار کرنے جا رہے ہیں ان فراڈیوں کے خلاف, ان نوسر بازوں کے خلاف جن کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے, جن کی کوئی زبان نہیں ہے, بلکہ ان کو تو فراڈیا کہنا بھی ایک میرا خیال ہے کہ ایک کنجوسی ہے, ایک چھوٹا لفظ ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. راؤ صاحب آج تک آپ کو یہ لے کر آ گئے آہستہ آہستہ کہ جی اس دن آ جائیں, پہلے یہ مذاکرات, پہلے لسٹ بنائیں, آج یہ کریں گے. اس کے بعد انہوں نے ایک نیا ڈونک رچا لیا, ایک نیا فراڈ کا طریقہ بنا لیا ہے کہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں, کال کر کے پوچھتے ہیں. مجبور بھی ہیں لوگ بیچارے, وہ کچھ نہ کچھ ان کے جھانسے میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں. تو آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑی سی ان کی ہسٹری بیان کرنا چاہوں گا.
हम लोगों ने जनवरी के अंदर जनवरी 2021 में इनसे फॉर्म परचेज किए थे, जिस वक्त शेख साहब ने बड़ी अपनी यहाँ पे क्रेडिबिलिटी शो की और अपने जो है टाइल्स के कारोबार को बड़ा मुतारिफ, क्योंकि इनका ऑलरेडी नाम था। हम सब भाइयों ने इनके ऊपर ट्रस्ट किया और हर भाई अपने अपने घर से जो उसके पास जमा पूंजी थी, हर बंदे ने अपनी इस्तात के मुताबिक 4 पैसे कमाने के लिए इनसे फार्म खरीदे। और जब फार्म खरीदने का सेशन शुरू हुआ, दिसंबर से शुरू हुआ था, दिसंबर 2020 से, तो जब इन्होंने फार्म बेचने शुरू किए तो इनकी आवाज थी जी 1 लाख रुपए से नीचे कोई बंदा फार्म नहीं बेचेगा। जो इनकी अपनी टीम थी अंदर, वो ये मामला करते थे। और हम सब भाइयों ने, किसी ने 1,05,000 पे खरीदे, किसी ने 1 पे खरीदे, किसी ने 1,10 पे खरीदे, 1,15 तक भी लोगों ने इनसे फार्म खरीदे हैं। ये तो था कि जब हर बंदे ने अपने अपने हिसाब से फार्म खरीद के जो है हर बंदा ले गया। और एक कुरानदाजी इन्होंने हमें बोला था कि हम मार्च में कुरानदाजी करेंगे, 1 करोड़पति का इनाम रखा था, जो कि इन्होंने सरासर अवाम को झांसा दिया था पैसे बटोरने इकट्ठे करने के लिए। लोगों ने उस मार्च में 31 तारीख को इनकी कुरानदाजी थी, जो कि इनकी नहीं हुई। और इन्होंने बाद में बहाना, फिर आपको पता है जो है कोविड का लगा दिया। 31 मार्च 21 की बात कर 2021 31 मार्च को ये मामला किए। बाद में इनके वो नहीं हुए। इन्होंने जब देखा कि लोग थोड़े से जो है वो इस वक्त इनके ऊपर जो है गमो गुस्से का इजहार करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने वो डिले कर दी थी, तो इन्होंने क्या किया, शेख साहब ने फौरन फार्म के रेट जो है बढ़ाने शुरू कर दिए। और इन्होंने कहा जी हम लोग अब ये फार्म जो है वो 1,25,000 रुपया जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, हम लोग गारंटीड रिटर्न आप लोगों से वापस लेंगे। और वो इसका प्रूफ उन्होंने रिटर्न जैसे आप सर्टिफिकेट देख लें उसके ऊपर नजर भी आएगा आपको, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने हमें फिर जो है वो जून की तारीख दे दी कि जून में हम लोग करेंगे। अब मैं बात को थोड़ा सा मुख्तसर करूंगा, इस सारे जो है मामलात को समेटूंगा। ये देखें, सबसे पहले तो ये आप देख लें कि इसके ऊपर 1,25,000 रुपया मेंशन हुई है सारी अमाउंट, ठीक है जी, हाँ जी। और ये गारंटीड रिटर्न लिखा हुआ है इसके साथ। तो जब इन्होंने जून की तारीख दी, जून में भी इन्होंने वही हीले बहाने किए और जून से भी इन्होंने फिर प्राइस बढ़ा दी लोगों को ठंडा करने के लिए। कुछ बेचारे थे जिन्होंने देखा कि यार अगर शेख साहब अगर पैसे बढ़ा रहे हैं तो चलो कोई मामला तो हो जाते हैं, टेक्निकल इश्यूज आ जाते होते हैं, लेकिन शेख साहब अच्छे हैं, शेख साहब का नाम अच्छा है, इनका जो पीछा जो इनकी टाइल है उसका एक वसी इनका तजर्बा है, इनको कारोबार करने का पता है। तो लोगों ने फिर इन पे एतमाद किया और लोगों ने फिर इनको थोड़ा टाइम दिया। जब सितंबर आया तो सितंबर में इन्होंने फिर एक कुरानदाजी रखी हुई थी 30वीं दफा, लेकिन ये उससे भी फिर गए। और जब हम लोगों को नजर आया, हम 4, 6, 10 लोग भाई थे, चूंकि हम लोग इनको भांप चुके थे, इनके इरादे भांप चुके थे। इन्होंने जब देखा कि यार एक अंदर से ग्रुप जो था, जो हक की आवाज वाला ग्रुप है, वो आवाज बुलंद कर रहा है, इन्होंने हमारे खिलाफ डीएसपी के पास दरखास्त दे दी। हम लोगों को डीएसपी ने बुलाया, हम लोग डीएसपी के पास गए, हमने उसको सारी बात बताई, तो डीएसपी भी इस बात उसको यहाँ हो गई कि यार ये शेख जो है ये सरासर झूठा है, मक्कार है, लोगों के पैसों से ये कारोबार करता है। बाद में जब डीएसपी ने इनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू की तो ऊपर से चूंकि शेख साहब बड़ी मछली थे, उनके बड़े असर रसूख थे, उन्होंने अपना हाथ इस्तेमाल करके तो हमें जो है फिर मुंतशिर करने की कोशिश की। लेकिन हम लोगों ने चूंकि अवाम की ताकत थी, हम फिर ऊपर पहुंचे। मीनवाइल ये हुआ कि सितंबर में शेख साहब ने फिर दोबारा प्राइस रिवाइज कर दी। इन्होंने 1,55,000 रुपए के हिसाब से हर बंदे का सर्टिफिकेट एडजस्ट करने का वादा किया, जिसको इन्होंने रिटर्न में भी लिख के दिया, स्टाम्प की सूरत में दिया। इन्होंने अपने एक लेटर पैड पे ये सारा लिख के इन्होंने भेजा, और जिसका टाइम था 6 माह से 12 माह, ठीक है जी। जब ये सारा मामला चलता गया और फिर मार्च में लोगों ने आवाज उठानी शुरू की, ये मार्च 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, तब भी इन लोगों ने फिर हीले बहाने शुरू कर दिए। हमारा ये मामला है, हमारे पास जमीन हो गई है, हमारा ये हो गया। हालांकि इनके पास कुछ भी नहीं हुआ। इनके जो मैनेजर थे, अब्दुल रहमान हो गया, समी हो गया, इन सब से हमारी बात हुई, सब के सब सरासर झूठे थे। इनको तनख्वाहें सिर्फ झूठ बोलने की मिलती हैं। शेख ने इन बंदों को सिर्फ झूठ बोलने के ऊपर रखा हुआ है कि आप लोग दबा के झूठ बोलो, दबा के आपको पैसे दूंगा। जो ज्यादा लोगों को यहाँ से अपने मुताबिक यहाँ से बेच सकता है, बेचने में कामयाब होगा, उसको उतनी ज्यादा पे मिलेगी। शेख ने इस हिसाब से हम सबको बेवकूफ बनाया, हम सबको उसने मुंतशिर करने की कोशिश की। जब उसने देखा कि ये लोग फिर भी पीछे नहीं हो रहे और आवाम थक चुकी है, इनकी बातें सुन सुन के परेशान है, हर बंदा गरीब का चूल्हा बंद हो रहा है। इन बगैर साहब मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। मैं देख सकता हूँ कि जो प्रोटेस्ट में शामिल लोग हैं उन्होंने उनके ऑफिस का जो है ना वो दरवाजा बिल्कुल बंद करना शुरू कर दिया है। अगर मेरा कैमरामैन आपको उस तरफ ले जा सके तो मैं आपको दिखाऊं। मेरे साथ आइएगा कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट में आए हुए लोग हैं उन्होंने यहाँ पर
کا جو مین گیٹ ہے اس کو بند کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ وہ اپنا پروٹیسٹ جو ہے نا وہ مکمل کر سکیں, ان کا دروازہ بند کروایا جا سکے. یہ وہ لوگ ہیں متاثرین ہیں جنہوں نے کل کے اپنے گروپ کے اندر یہ بات کلیئر کی تھی کہ ہم ان کے گھر کا ان کا ڈور بند کریں گے. سب سے پہلے ان کے آفس کا دروازہ بند کریں گے, پھر ان کی انڈسٹری جو ماسٹر ٹائل ہے اس کا دروازہ بند کریں گے, پھر اس شیخ صاحب کے گھر کا دروازہ بند کریں گے. ابھی جو ان کے پاس پلان بی ہے وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کرتا چلوں. میرے ساتھ کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے ان کا کیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں آج کے دن میں اس پروٹیسٹ کے اندر کچھ مفید چیزیں نہیں ملتی, ہمیں کچھ دیا نہیں جاتا, تو ہم اس کے لیے اگلا لائحہ عمل یہ کریں گے کہ ہم فردن ہر شخص جس کے بعد جو جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے کے اندر شیخ صاحب کے اوپر ایک تھانے میں FIR درج کرانے کے لیے اپلیکیشن دے گا. اپلیکیشن دینے کے بعد جو سیکنڈ ان کے پاس چیز ہے کہ وہ سارے مل کر چیمبر آف کامرس کے اندر ان کی چیمبر کی جو کینسلیشن کے لیے جو اپلیکیشن موو کریں گے. تھرڈ چیز ان کے پاس یہ ہے کہ یہاں پر یہ جب تیسری بات SCCP کے اندر جائیں گے اور ان بینکوں کے اندر جائیں گے جن بینکوں کے اندر جنہوں نے لونز اپلائی کیے ہیں, جن سے یہ لون لے کر یہ فراڈ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. ابھی یہ روڈ بلاک کرنے کے بعد یہاں پر اکٹھے ہونے کے بعد یہ جو لوگ پروٹیسٹ میں شامل ہیں انہوں نے ان کا ڈور بالکل بند کر دیا ہے. میں دوبارہ راؤ صاحب کی طرف آؤں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بیک اس کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. جی راؤ صاحب. جی بھائی جان, میں بتا رہا تھا کہ مارچ میں انہوں نے یہ سارے معاملات ہمارے یہاں تک پہنچے, بعد میں انہوں نے کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو اندر سے ایکٹیو کرنا شروع کیا. جو ہے وہ عثمان گلزار نامی ایک بندہ تھا, اس نے کیا کیا, سب کو کالیں کرنا شروع کی اور لوگوں سے پیسے مطلب فارم خریدنے شروع کیے. جب آپ لوگ فارم بیچتے ہیں تو 1,05,000 کا 1,15,000 روپے کا فارم ہوتا ہے, اور جب آپ اس کو خریدتے ہیں تو آپ لوگ اس سے 70,000 میں 75,000 میں 50,000 میں. کاموکی کا ایک بندہ ہے جس نے 35 فارم 45,000 روپے کے دیے ہیں صرف مجبوری کی وجہ سے. 1.5 سال انتظار کرنے کے بعد, ان کے وعدے معدوں کو دیکھنے کے بعد پھر ان لوگوں نے ہمارے ساتھ سراسر پھر جھوٹ بولا. اس وقت ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کیا اصل مہینے میں. جب ہم نے کیا, علاقے کے SHO صاحب میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو پولیس کے ساتھ پولیس ان کو آگے یہاں پر کھڑا ہونے نہیں دے رہی, بلکہ جہاں تک مجھے علم ہوا ہے کہ وہ انہوں نے آنسو گیس یعنی کہ شیلنگ کرنے کے لیے کال کیا. حالانکہ یہاں پر لوگوں کی تعداد اتنی تو نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود یہاں پر سیکیورٹی کے لوگ اور پولیس کے درمیان ان کے مذاکرات ابھی تک جاری ہیں کہ پولیس یہاں پر کیا کرتی ہے. پولیس ان کو روکنے کے لیے یہاں پر بلائی گئی ہے. پولیس یہاں پر کیا کرتی ہے کہ یہاں پر ان کو شیلٹر دینے کے لیے پولیس آتی ہے. کیا صرف ان لوگوں کے لیے ہی پولیس آتی ہے؟ جس بندے نے یہ فراڈ کیا ہے کیا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ اپنے گھروں سے اپنی کمائی, اپنی ساری زندگی کی کمائی اکٹھی کر کے ان کو دینے کے لیے اکٹھی کر رہے تھے؟ کیا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں؟ کیا مجھے صرف ایک بات بتا دیں, شیخ صاحب ڈبل شاہ بھی اس دنیا سے چلا گیا اور اس کو بھی چھوٹی سی قبر کی جگہ ملی, اور اس کے پیچھے شاید کہ اس کی جو اولاد ہے شاید کبھی کبھار جاتی ہو, تو آپ کے پیچھے بھی انہی لوگوں نے آنا ہے جو پیچھے بچ جائیں گے. اور قبر میں اور کفن میں جیب نہیں ہوتی, نہ ہی کوئی آج تک لے کے جا سکا ہے اور نہ کوئی لے کے جا سکے گا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی کی کمائیاں اکٹھی کی, اور آج آپ کے اس فراڈ اور جھانسے میں آ کر انہوں نے یہ پیسے آپ کے لی پیرس کے ایک فراڈ کے نام پر, جو کہ دنیا پہ سطح زمین کے اوپر موجود نہیں ہے, یہاں پر انویسٹ کیے. میں دوبارہ آؤں گا راؤ صاحب کی طرف. وہ بات بتا رہے تھے, وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی اپڈیٹ آتی ہے, کوئی نہ کوئی ایسی چیز آتی ہے جس بنا پر ہمیں آپ کو دوبارہ اس گیٹ کی طرف لے جانا پڑتا ہے. جی راؤ صاحب. جی بھائی جان, میں آپ کو ساری ہسٹری اس لیے سنا رہا تھا کہ جو بھائی اس وقت اس کو دیکھے گا اس کو ریکارڈ کا سارا پتا ہوگا کہ ہم لوگوں نے ان کو پیسفلی, پھر مارچ کے بعد ہم لوگوں نے ان کو بار بار ہم چکے اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے ہم سے بات کی. انہوں نے کہا ایک ٹیم اندر آ جائے, ہم ان کے ساتھ جو ہے ٹیبل ٹاک کر کے آپ لوگوں کے معاملات حل کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے ٹیم بنائی, ہم لوگ گئے, بات ہوئی, لیکن اس کے بعد اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. ہمیں انہوں نے انتظار کروایا, ہم لوگوں کو بعد میں انہوں نے کہا آپ لسٹیں بنائیں, آپ لوگ سیریلز دیں. ہم نے ساری باتیں ان کی مانی. بعد میں انہوں نے ہمیں جواب دے دیا کہ ہم آپ کو پیمنٹ بعد میں کریں گے, جیسے جیسے فون کریں گے ویسے ویسے پیمنٹ دیں گے. انہوں نے پیمنٹیں دی, بالکل دی, لیکن انہوں نے ہمیں نہیں دی. انہوں نے اپنے 2-4 کٹ آؤٹ کے ذریعے لوگوں کو فون کر کے ان کے ایمان سے, ان کے جذبات سے کھیلا, اور ان کو انہوں نے 50,000 60,000 70,000 روپے کے حساب سے ان سے فارم واپس لینے کا کام کیا. ایک غریب بندہ کتنی دیر انتظار کرے گا؟ غریب بندہ کہاں تک ان کا مقابلہ کرے گا؟ یہ سب بھائی آئے ہیں, یہ سب بھائی امیر نہیں ہے, سب بھائیوں کے سورس اتنے نہیں ہے. یہ واحد میڈیا چینل میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اچھا ہے, جہاں سے ہماری آواز پوری دنیا میں سب بھائیوں کے پاس جائے گی اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. شیخ صاحب نے جو ہے وہ دوبارہ میڈم وجیہ کے کہنے پر, پھر جو ہے میڈم وجیہ اور یہ چونکہ ان کی کوارڈینیٹر ہیں, انہوں نے پھر دوبارہ ہمیں ٹائم دیا کہ آپ پروٹیسٹ نہ کریں, ہم آپ کی پیمنٹ کرتے ہیں.
आज हम लोग दोबारा इकट्ठे हुए हैं और इनकी कॉल के ऊपर, जिसमें 2 दफा SHO जो थाना सदर है वो बीच में शामिल थे, इनके सामने सारी बात हुई है। इन्होंने हमें पेमेंट करने का टाइम दिया है और आज हम पेमेंट लेने आए हैं और इन्होंने हमें आज फिर जवाब दे दिया है। अब हम लोग इस वक्त साहब मैं फिर दोबारा अगला प्लान मैं आपके साथ दोबारा से डिस्कस करता हूं कि मैं अगली फुटेज के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप लोगों क्या करने जा रहे हैं। अभी नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको ले चलता हूं थोड़ी देर के लिए वापस स्टूडियो और हम बात करेंगे बाद में डिटेल के साथ कि अंदर के क्या हालात हैं, उन्होंने क्या कहा और पुलिस इनके साथ क्या करने जा रही है। मेरे साथ रहिएगा।